اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوسرا پارہ جو آج ہم نے تراویح میں پڑھا ہے، تو آئیے اس میں اللہ تعالی ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے اس میں چند ٹاپک ہیں، وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ اس میں قبلہ کی تبدیلی ہوئی ہے، یعنی کہ جس رخ پر نماز پڑھتے تھے پہلے مسجد اقصی کی طرف، پھر بعد میں اس کو چینج کر کے کعبہ کر دیا گیا ہے جو مکہ شہر میں ہے۔ اس کے بعد میں دوسرا امپورٹنٹ ٹاپک ہے رمضان کے روزے کا، کہ رمضان جو امپورٹنٹ ہے وہ کس لیے ہے، اور اس کے بعد میں کچھ سوالات ہیں جو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے، اور اس کے بعد میں نکاح کے اور طلاق کے مسائل ہیں، اور آخر میں بنی اسرائیل کے جو پہلے کنگ بنے تھے ساؤل، جن کو طالوت کہا گیا قرآن میں، اور اس کے بعد میں پھر داؤد علیہ السلام بنے، ان کا تھوڑا سا واقعہ آتا ہے۔ تو آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ یہ سورہ بقر ہی ہے، پہلے پارے میں اور دوسرے پارے میں اور تیسرے پارے میں اس کا کچھ حصہ آتا ہے۔ 286 آیات ہیں اس میں۔ آیات یعنی نشانی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 لوگوں سے انٹریکشن کرنا پڑا، 6 لوگوں سے سابقہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک سب سے پہلے تو جو صحابہ کرام تھے وہ مومنین تھے، اور کچھ مسلم بھی تھے جن کا ایمان زیادہ پکا نہیں تھا، مسلم تھے۔ اس کے بعد میں یہود تھے، اس کے بعد میں نصارہ تھے، سابی جو پہلے کے ریلیجن والے تھے، اور مشرک لوگ تھے، آئیڈل ورشپر، بت پرست۔ سب سے خطرناک جو لوگ تھے وہ تھے منافق۔ اب ان کو پہچاننا بڑا مشکل تھا، کیونکہ یہ لوگ باہر سے دیکھنے میں تو مسلمان نظر آتے تھے لیکن اندر سے یہ لوگ مسلمانوں کے دشمن تھے۔ تو یہ قریب 6 اور 7 ٹائپ کے لوگ تھے۔ تو وہاں پر اس طرح کے لوگوں سے مسابقہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مکہ میں منافقین وغیرہ نہیں تھے، جو مسلمان ہوتا تھا وہ بالکل 2 ٹوک ڈنکے کی چوٹ پر ہوتا تھا، اس کے دل میں ذرا سا بھی کچھ ادھر ادھر شک نہیں ہوتا تھا۔ لیکن مدینہ میں یہ بات نہیں تھی، وہاں پر ہیپوکریٹس لوگ تھے، اپنے فائدے کے لیے جو پارٹی چینج کر لیتے تھے۔ اور مدینہ کی جو مارکیٹ تھی وہ یہود کے کنٹرول میں تھی، ان لوگوں نے مارکیٹ کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا تھا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر یہ بتاتے تھے کہ موسیٰ جو تمہارے نبی ہیں وہ تو میرے بھائی ہیں، کیونکہ میں بھی نبی ہوں اور وہ بھی نبی تھے، اور نبی بھائی ہوتے ہیں، وہ معجزات دکھاتے ہیں، تو یہودی رسول اللہ سے بھی معجزات کی ڈیمانڈ کرتے تھے۔ تم کہتے ہو کہ وہ بھی نبی ہے اور آپ بھی نبی ہیں اور آپ لوگ بھی بھائی ہو، تو ٹھیک ہے، انہوں نے معجزات اتنے سارے دکھائے اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اتنے سارے معجزات دکھائے، تو آپ بھی دکھاؤ۔ تو رسول اللہ فرماتے تھے کہ یہ معجزہ دکھانا کسی نبی کے بس میں نہیں ہوتا تھا۔ یہودی جو ہے وہ کافی ڈیمانڈ کرتے تھے، اور وہ ایک بات یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کے طریقے پر ہیں، اور نصارہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کے طریقے پر ہیں۔ مسلمان بھی کہتے ہیں کہ ملت ابیکم ابراہیم، کہ ہم ابراہیم کے طریقے پر ہیں۔ تو کون ابراہیم کے طریقے پر ہو سکتا ہے؟ تینوں تو نہیں ہو سکتے، اور تینوں کا جو ہے وہ ریچولز الگ الگ ہے، کوئی بھی ایک صحیح ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ دیکھو جو تم لوگ کہتے ہو کہ تم طریقے ابراہیمی پر ہو، تو ابراہیم اور اسماعیل، آیت نمبر 124 سے اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے خاندانوں کا ذکر کر دیا تھا کہ دیکھو وہ لوگ مسلم تھے، اور ان لوگوں نے سب سے پہلے اللہ کا گھر جو عبادت کے لیے بنایا وہ بکہ میں ہے۔ مکہ کا پرانا نام بکہ تھا، بکہ، تو وہاں پر بنایا ابراہیم اور اسماعیل نے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام نے 40 سال کے بعد مسجد اقصی بنائی، جو کہ فلسطین میں ہے، کنعان میں۔ تو قبلہ اول مسجد اقصی کو بنا لیا تم لوگوں نے، لیکن ابراہیم اور اسماعیل نے تو سب سے پہلا گھر مکہ میں بنایا تھا، اور حج کے لیے لوگوں کو بلایا تھا،
اور وہ لوگ تو اسی کا حج کرتے تھے، لیکن بعد میں پھر جو یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ بنائی جس کو مقدس کہا جاتا ہے، پھر باقی تم لوگوں نے اس کو قبلہ بنا لیا اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی جب مکہ میں تھے تو اس طریقے سے نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تھے کہ کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا اور اس کے پیچھے اسی کی سیدھ میں بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ بھی آتی تھی۔ لیکن جب مدینہ پہنچے تو مدینہ بیچ میں آ گیا، پہلے مکہ پھر مدینہ پھر اس کے بعد میں مسجد اقصیٰ۔ تو مسجد اقصیٰ شمال میں نارتھ کی جانب ہے اور کعبہ جو ہے وہ ساؤتھ جنوب کی جانب ہے۔ تب مدینہ میں جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تھے قبلہ اول کی طرف مسجد اقصیٰ کی طرف تو کعبہ کو پیٹھ ہوتی تھی، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا تھا کہ کعبہ کی طرف پیٹھ ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ جو ان کے دل میں تھوڑا سا وہ جو تھا اس کو سن لیا اللہ تعالیٰ نے اور کہا کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہ ہم تمہارا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھنا دیکھ رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو چلو ہم تمہارا قبلہ جو ہے وہ ابھی کعبہ کی طرف ہی پھیر دیتے ہیں، تو تم جہاں بھی ہو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کے شطر کی طرف یعنی رخ کی طرف کر لو۔ اب یہ 3 مرتبہ یہ آیت آئی ہے۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ جب کعبہ سامنے ہو نظر آ رہا ہو تو کعبہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جانا چاہیے، کعبہ نظر نہیں آ رہا ہو، بیچ میں دیوار آ گئی ہو، باؤنڈری آ گئی ہو مسجد حرام کے پورے احاطہ کی یا اس کا جو صحن ہے، تو اگر اس کے باہر کوئی انسان ہے تو دیوار کی طرف ہی رخ کر لے۔ بالکل کعبہ اگر نظر نہیں آ رہا کہ دیوار کی اس طرف کعبہ کس طرف ہے تو دیوار کی طرف رخ کر لے، اور اگر وہ اس شہر میں ہی نہیں ہے بہت دور ہے تو مکہ شہر جو ہے وہ پورا کا پورا شطر بن جاتا ہے، مسجد حرام کا شطر۔ اب یہ بہت دور ہے تو بس اس کو مکہ کی سمت، اس کی سمت میں رخ کر کے نماز پڑھ لینی ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں پر 3 جگہ جو ہے کہا گیا ہے کہ اپنا چہرہ جو ہے وہ مسجد حرام کے شطر کی طرف کر لو، کہ بیوقوف جلد ہی بیوقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ان لوگوں کو کس چیز نے پھیر دیا، پہلے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل للہ المشرق والمغرب، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے مشرق اور مغرب، تم ایک سمت کے بندے بنے بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے، اور تمہیں ہم نے ایک مڈل یعنی کہ وسط امت وسط بنایا ہے۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط بتایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ تو یہاں پر یہودیوں نے جو مذاق اڑایا تھا اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ دیکھو بیوقوف لوگ ابھی جلد ہی یہ کہیں گے کہ تم نے قبلہ کیوں چینج کر لیا، کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ نبی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی موسیٰ کے بھائی ہیں، تو موسیٰ اور ان کے پہلے کے انبیاء جو بنی اسرائیل میں آئے وہ سارے کے سارے ان کا قبلہ جو تھا وہ مسجد اقصیٰ تھی، تو پھر یہ بھی وہی کرتے تھے، لیکن یہاں پر اچانک 17 مہینے کے بعد مدینے میں آ کر ان لوگوں نے قبلہ کیوں تحویل کر لیا کہ حق اللہ کی طرف سے ہے، تو بھی تم شک کرنے والوں میں سے نہ رہو اور مجھے سے ڈرو، وَاخْشَوْنِی فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِی، اور تم ان لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔